1731 کلومیٹر اس دور میں اہل بیت کے ساتھ سفر معمولی نہیں ہوتا۔ تاریخ کی کتابوں میں قافلہ حسین کے 14 مختلف مقامات کا ذکر ملتا ہے۔ 60 ہجری کو حضرت معاویہ کا انتقال ہوا اور یزید جانشین ہوا تو اس نے مدینہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو حضرت امام حسین سے بیعت لینے کے لیے سخت تاکیدی حکم دیا۔ یزید کی بیعت حضرت امام حسین کو قلبی طور پر ناپسند تھی کیونکہ وہ نااہل تھا۔ حضرت سیدنا امام حسین 3 ذی الحج 60 ہجری کو اپنے اہل بیت اور خدام کے ساتھ کل 82 افراد کو ہمراہ لے کر راہ کربلا اختیار فرمائی۔ مکے سے کربلا تقریباً 1731 کلومیٹر ہے۔ 18 گھنٹے میں گوگل میپ کے مطابق بذریعہ گاڑی میں طے کیا جا سکتا ہے۔ سوچا جائے کہ اس وقت یہ فاصلہ کتنا کٹھن اور تکلیف دہ تھا۔ یہ فاصلہ امام حسین نے اپنے بچوں، عورتوں اور جانثاروں کے ساتھ کس طرح طے کیا ہوگا۔ تاریخ کی کتابوں میں قافلہ حسین کے 14 مختلف مقامات کا ذکر ملتا ہے جہاں آپ رکے، ٹھہرے، پڑاؤ کیا، لوگوں سے ملے، حالات سے واقفیت لی اور واقعات سے سامنا ہوا۔ ہم اپنے دیکھنے والوں کے لیے قافلہ حسین کے ان مقامات کا ذکر کریں گے تاکہ لوگ جان سکیں اور آگہی ہو سکے کہ امام حسین اور واقعہ کربلا کیا تھا۔ اس سفر کا پہلا مقام الصفا تھا۔ یہ آج کل جدہ کا ڈسٹرکٹ ہے۔ یہاں امام حسین عرب کے مشہور شاعر الزردق سے ملے اور اس شاعر کا کلام امام حسین نے بھی سماعت فرمایا۔ یہ شاعر کے مشہور صحابی سعد بن ناجیہ تھے جنہوں نے کئی زندہ دفن ہونے والی بچیوں کی جان بچائی۔ ان صحابی کا پورا واقعہ ہماری ویڈیو میں موجود ہے جس کا لنک ڈسکرپشن میں ہے۔ جب اس مشہور شاعر کو آپ کا ارادہ سفر معلوم ہوا تو کہا جاتا ہے کہ اس نے امام حسین سے کہا کہ کوفہ والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور ان کی تلواریں آپ کے خلاف، مگر امام اپنا سفر شروع کر چکے تھے۔ اس سفر کا دوسرا مقام ذات عرق تھا۔ یہ مقام عراق اور اس کے راستے سے آنے والوں کے لیے میقات ہے۔ یہ مکہ سے 92 کلومیٹر پر ہے۔ یہاں عبداللہ بن جعفر سے ملے جنہوں نے اپنے دونوں بیٹے اون اور محمد کو آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے بھی امام کو روکا جس پر امام نے کہا اب میری منزل خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ یہاں سے اگلا پڑاؤ قافلہ حسینی کا بطن روما تھا۔ یہی وہ مقام تھا جہاں امام نے قیس بن مشیر کے ذریعے کوفہ والوں کو خط لکھا۔ یہی قیس بن مشیر کوفہ میں یزید کی افواج کے ہاتھوں پکڑا گیا۔ یہاں مولا حسین کی ملاقات عبداللہ بن مطیع سے ہوئی جس نے آپ کو کہا کہ کوفہ والوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، وہ اہل وفا میں سے نہیں۔ حضرت امام حسین کا اگلا مقام ضربت بنا۔ یہ زمین بارش کے پانی کو جذب کر لیتی ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام ضربت ہوا جس کے معنی نگلنے کے ہیں۔ یہ مکہ اور کوفہ کے درمیان ایک منزل کا نام ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ کی شہادت کی خبر آپ کو ملی۔ بغداد سے حجاج کے قافلے یہیں رکتے تھے۔ اس کے بعد زبالہ امام حسین کے سفر کا اگلا مقام جو حجاز سے کوفہ کے راستے ایک قدیم منزل ہے۔ یہاں بنی اسد کا قبیلہ رہتا تھا۔ زبالہ اس مقام کو کہتے ہیں جس میں پانی جمع ہو جائے۔ اس مقام پر آپ نے اپنے رضائی بھائی عبداللہ بن یکتر کی شہادت کی خبر سنی جس پر آپ نے بیعت لی اور اپنے چلنے والوں کو بتایا کہ کوفہ والے ہماری مدد نہیں کریں گے، جو چھوڑ کر جانا چاہتا ہے واپس چلے جائے۔ بہت سے قبائل جو مولا حسین کے ساتھ مال و دولت کی خاطر چلے تھے وہ واپس گھروں کو لوٹ گئے۔ اس مقام پر آپ نے رات گزاری اور صبح سفر شروع کیا۔ بطن العقیق حضرت امام حسین کا اگلا مقام بنا جہاں اکرمہ قبیلے سے ملے۔ ان کے ایک آدمی نے آپ کو بتایا کہ داخلی اور خارجی راستے کوفہ کے بند ہیں، آپ کوفہ تشریف نہ لے جائیں۔ یہاں بھی مولا حسین نے مشیت ایزدی کے حکم سے اپنا سفر شہادت جاری رکھا۔ ذو حسم مکہ اور کوفہ کے درمیان ایک منزل۔ حسم کے معنی روکنا ہے۔
یہی وہ مقام تھا جہاں قافلہ حسینی کا سامنا حر بن یزید کے لشکر سے ہوا جو پیاسے تھے۔ امام حسین نے ان سب کو پانی پلانے کا حکم دیا۔ حر کے سپاہیوں نے ظہر اور عصر کی نماز امام حسین کی اقتداء میں پڑھی۔ اس مقام پر امام نے حر اور اس کے سپاہیوں سے خطاب کیا۔ حر کے لشکر نے امام کو واپس جانے نہیں دیا اور انہیں گھیر کر کربلا کی طرف لے گئے۔ بیضا وہ اگلا مقام جو بنی یربو بن حنظلہ کی زمین پر واقع ہے۔ اس سفر کا اگلا مقام عزیب الحجنات تھا جہاں ترمح بن عدی سے ملاقات ہوئی، جس نے امام کو کوفہ والوں کے خطرناک ارادے سے آگاہ کیا۔ آپ کا اگلا مقام قصر بن مقاتل تھا جو کوفہ کے نزدیک ہے۔ یہیں امام نے فرمایا کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہاں آپ نے عبداللہ بن بصر اور عمرو بن قیس مشرقی سے ملاقات کی اور اپنے ساتھ شامل ہونے کی دعوت دی، جس پر ان دونوں نے منع کر دیا۔ قافلہ حسینی کا اگلا پڑاؤ نینوا کربلا کے تاریخی ناموں میں سے ایک ہے، جہاں امام حسین قصر بن مقاتل کے بعد ٹھہرے۔ یہاں عبداللہ بن زیاد کی طرف سے حر بن زید ربائی کو خط ملا کہ امام کو بے آب و گیا صحرا میں روک دے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں ابن زیاد کے جاسوسوں نے قافلہ حسینی پر نگرانی شروع کر دی۔ کربلا کرب و بلا کا مقام۔ کسی نے امام سے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ امام نے فرمایا کربلا۔ یہ کرب و بلا کی جگہ ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمیں قتل کیا جائے گا۔ یہیں امام نے حضرت عباس کے ہمراہ خیمے لگائے۔ یہ 2 محرم 61 ہجری کا دن تھا۔ تاریخ اسلام کا عظیم سہانیہ یہیں برپا ہوا۔ ریگستانی علاقہ ہونے کے باعث شدید گرم۔ یہی وہ مقام ہے جہاں امام حسین کے قاضی عباس، آپ کے رفقا احباب، برادران معصوم علی اصغر و شہزادگان ایک ایک کر کے شہید ہوتے چلے گئے اور آخر میں مولا حسین کو بھی بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ مولا حسین کا مکے سے یہاں تک کا سفر اور مختلف مقامات و منازل میں پیش آنے والی صعوبتیں جو امام نے بچوں، عورتوں، اہل بیت اور رفقا کے ساتھ برداشت کی، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ 1731 کلومیٹر اس دور میں اہل بیت کے ساتھ سفر معمولی نہیں ہوتا۔ ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ دیکھنے والوں کو اس سفر کا حال، منازل اور واقعات سے آگہی ہو سکے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ لائک، شیئر اور کمنٹس کر دیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔